بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میرا رشتہ آیا تو محلے میں سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ میرا رشتہ ایک امیر ترین گھرانے سے آیا تھا۔ یہ لوگ حد سے زیادہ امیر تھے اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس گھر میں میری ساس کے علاوہ صرف میرا دیور تھا، جبکہ باقی پورا گھر میرے حوالے تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جن لوگوں نے رشتہ مانگا ہے یہ بلا کے امیر ہیں، اس شہر کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں نہ ہی کوئی بہن بیٹی ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ بھائی ہیں، صرف ایک بھائی ہے، وہ بھی لڑکے یعنی تمہارے شوہر مبین سے چھوٹا ہے، اور زیادہ تر جائیداد تمہارے شوہر کے پاس ہے۔ مبین تمہارے لیے بہت خوش قسمت ہوگا۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش تھی کہ میرے سسرال میں نہ ہی میری نندیں ہیں نہ دیورانیاں جٹھانیاں، کیونکہ میرا ایک ہی دیور تھا، وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا اور زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، جبکہ میری نند کوئی نہ تھی۔ میں اسی بات سے خوش تھی کیونکہ مجھے نندوں کے جھرمٹ سے بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا۔ میں نے نندوں کو بھابھیوں کے ساتھ صرف ظلم کرتے ہی دیکھا تھا، یہاں تک کہ میری پھوپھیاں بھی اماں کے ساتھ برا سلوک ہی کرتی تھیں، سو میں اس رشتے سے ہی ڈرا کرتی تھی۔ جب میری شادی کا دن آیا تو میں بہت خوش تھی۔ میری شادی کے لیے بہت قیمتی جوڑے پین بھیجے گئے تھے، جبکہ زیور ایسا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ زیور میں لدی پھندی۔ جب میں بڑی سی گاڑی میں بیٹھی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہ گھر ہے تو محل نما، مگر اس گھر میں کئی تاریک راز پوشیدہ ہیں جن کو جان کر شاید میں اپنے قدموں پر سلامت کھڑی نہ رہ سکوں۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے بس دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنا کر رہوں گی اور اپنے دیور کا بھی خیال رکھوں گی۔ عموماً چھوٹے دیوروں کا خیال بھابیاں ہی رکھا کرتی ہیں، مگر یہ کیا، جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی تو میرے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس خاندان میں نوجوان لڑکیاں بھی کم ہی تھیں، زیادہ تر لڑکے تھے، جبکہ ساس کے جاننے والے رشتہ داروں میں بھی بڑی عمر کی عورتیں تھیں جو مجھے نصیحتیں کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ رسموں والے چونچلے یہاں نہیں کیے گئے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ زیادہ تر عورتوں کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس پر وہ کٹ کٹ کرتی نہ جانے کس دنیا میں گم تھیں۔ میں ان سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اتنے جدید قسم کے کپڑے پہنے عورتیں دیکھی تھیں۔ ان عورتوں کو شرم بھی نہ آتی تھی، یہ بہت ہی بے حیا قسم کے ملبوسات میں بیٹھی ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھیں۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس ماڈرن گھرانے میں میرا گزارا کیسے ہوگا۔ تبھی ایک عورت آئی اور بولی، چلو بیٹی میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ میرا سور پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ عورت مجھے اکیلے ہی کمرے میں لے کر گئی۔ مجھے وہاں رکھتے ہوئے وہ بولی، بیٹی اس گھر میں دھیان سے رہنا، تمہاری چھوٹی سی غلطی تمہیں موت کے منہ تک پہنچانا، تمہاری چھوٹی سی غلطی تمہیں موت کے منہ تک پہنچا سکتی ہے۔ عورت کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں اپنے قدموں پر ساکت رہ گئی تھی۔ کیا مطلب، موت کے منہ میں؟ ہاں بیٹی، میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، تم یہاں بیاہ کر آئی ہو، مگر اس گھر کے آنگن میں کئی راز دفن ہیں، اور کچھ تو ایسے بھیانک راز ہیں کہ جنہیں تم نہ ہی جانو تو بہتر ہے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ تم اپنی ساس کا خیال رکھنا، اس کی کسی بات کو رد مت کرنا، اور ہاں اپنے شوہر کو اپنے مٹھی میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ وہ عورت تو چلی گئی، میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے چھوڑ گئی تھی، کیونکہ باقی معاملات تو الگ بات ہے، لیکن موت کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ گھر عجیب سا لگ رہا تھا، اس کے اونچے اونچے در و دیوار اور ویران سا آنگن یہ گواہی دے رہا تھا کہ ضرور اس گھر میں کوئی نہ کوئی ظلم و ستم کی وہ داستان پوشیدہ ہے جسے اس گھر کے مقیم بھی کھولا نہیں چاہتے۔ مگر میں اس عورت کی باتوں پر یقین کر کے شاید کچھ زیادی ہو کر بیٹھی۔ دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی تو میں اور بھی چوکنی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک 15-20 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ لڑکا بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے رال ٹپک رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ بیمار ہو یا ذہنی طور پر معذور ہو۔ مجھے دیکھتے ہی یہ خوشی سے کھل گیا، میرے قریب آیا اور میرے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے سے الجھن بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ میرے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو، میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہو، مگر وہ خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ میں ایک نظر اسے دیکھتی تو ایک نظر اس گھر کو دیکھتی جہاں میں بیٹھی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے ایک ایسی حرکت کی کہ میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا گندا میلا سا ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھایا
اور میرے گال کو چھونے کی کوشش کی۔ اس لڑکے کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت ڈر آ گیا ماری۔ وہ لڑکا یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے ہلکی سی چیخ ماری تھی، لیکن پھر بھی میری ساس نے یہ آواز سن لی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جو اس لڑکے کو میرے قدموں میں پڑے دیکھا تو فوراً اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی کمر پر مکے برسانے لگیں۔ چل بدماش، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں مت آیا کر، اپنے کمرے میں ہی رہا کر۔ یہ کہہ کر میری ساس اسے مارتے پیٹتے وہاں سے لے گئیں، مگر میرا دل اسے دیکھ کر انتہا کا خراب ہو چکا تھا۔ مجھے اس لڑکے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ یقیناً وہ ذہنی طور پر معذور تھا اور میرے سامنے وہ کسی بری نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ محض بات کرنے آیا تھا۔ شاید مجھے سجے سورے کپڑوں میں دیکھ کر وہ بھی خوش ہو رہا تھا، مگر میری ساس نے اسے فوراً ہی وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ مبین بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا، گانا گاتے ہوئے میرے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ لگتا ہے آج میری زندگی کا سب سے حسین دن ہونے والا ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں دل ہی میں پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا ہے، اور جب سے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے نیند نہ آ رہی تھی، میرے شوہر نے کہا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ منہ دکھائی میں انہوں نے مجھے نہایت قیمتی انگوٹھی پہنائی۔ آپ نے تو مجھ پر بہت کچھ نچھاور کر دیا، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میرے اس سوال پر میرا شوہر مجھے ساکت ہو کر دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے تمہاری فرما برداری چاہیے اور کچھ نہیں، تمہاری محبت بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات جس انداز میں اور جس سرد لہجے میں کہی تھی، میرا دل ایک لمحے کے لیے پگھل گیا تھا۔ ایک شخص جسے اولاد بھی نہیں چاہیے، اسے محبت بھی نہیں چاہیے، تو صرف ایک تابع دار بیوی چاہیے، کمال ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے ایسی ساس سے واسطہ پڑے گا اور ایسا شوہر جو کہ ساس سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں جنہیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر پھر بھی میں خاموش رہی کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، وہ عورت وہ بدخواہ ہوگی جو مجھے بھڑکانے کی نیت سے آئی ہوگی، ورنہ وہ مجھے اس خاندان کے بارے میں کچھ اچھی بات بھی تو بتا سکتی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے ہی گزارا کروں۔ کچھ دن ایسے گزر جائیں گے تو پھر میرے لیے یہاں پر رہنا، ان لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ صبح کیسی ہوئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر بہت پریشان لگ رہا تھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی سخت حیرت ہوئی، مگر جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں وہی لڑکا کھڑا ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ میرے شوہر نے اس پر چیخ پڑے، جاؤ یہاں سے، کیا تم کو ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ تمہاری بھائی کی ابھی شادی ہوئی ہے اور تم اس کے کمرے میں جھانک رہے ہو، تمہیں کوئی غیرت ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یوں ہی پاگل بنے پھرتے ہو، اندر سے تم پورے شیطان ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اٹھ کر اس لڑکے کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ وہ لڑکا زور زور سے رونے لگا۔ جب ہی میری ساس اماں وہاں آ گئیں اور اس لڑکے کو وہاں سے لے کر چلی گئیں، میں یہ سارا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنسوں پر قابو نہ رکھ پائی تھی، کیونکہ وہ لڑکا بہت معصوم دکھتا تھا، جبکہ میری ساس اور میرا شوہر اسے یوں دھتکارتے جیسے وہ کوئی فقیر ہو۔ میں بھی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا، یہ کون ہے؟ آپ لوگ اس پر اتنا ظلم و تشدد کیوں کرتے ہیں؟ ارے میری پیاری بیگم، یہ ظلم و تشدد کے ہی قابل ہے۔ کیوں؟ کیا یہ آپ کے گھر کا ملازم ہے؟ نہیں، ملازم ہوتا تو پھر بھی کسی کام کا ہوتا، ہم اسے یوں نہ جھڑکتے، مگر یہ ہمارا پاگل بھائی ہے جس کا ذہنی توازن بچپن سے ہی بگڑا ہوا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم اس سے بہت تنگ ہیں۔ اب زندہ مخلوق ہے، بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، میں تو اسے جان سے بھی نہیں مار سکتا، ورنہ تو میں یہی کہتا ہوں اماں سے کہ اس کی زندگی میں سکون زندگی ختم ہونے کے بعد آئے گا۔ اپنے شوہر کی سفاکانہ سوچ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر مجھے اب اس لڑکے میں دلچسپی بھی پیدا ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دماغی امراض کی ماہر تھی۔ مجھے لوگوں کی نفسیات، ان کا حلیہ دیکھ کر پتہ چل جاتی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکے پر پڑی تھی، میں یہ جان گئی تھی کہ یہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔
میرے شوہر نے ابھی تک اس سے جو بھی بات کی تھی وہ شدید غصے کے عالم میں کی تھی۔ شاید ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ اس طرح کا رویہ روا رکھے ہوئے تھا۔ میں جب بھی کسی ذہنی مریض کو دیکھتی میرا دل چاہتا کہ اس کا علاج کروں، اسے نارمل زندگی کی طرف لاؤں۔ تبھی میری اس لڑکے میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ ویسے تو میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میرا ایک دیور ہے اور وہ پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، مگر یہ عجیب بات تھی، وہ پاگل تھا۔ ان لوگوں نے شاید مجھ سے یہ بات چھپائی تھی اور میرے خاندان والوں سے بھی، کہ کہیں ہم پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ میں نے اپنے شوہر کی اس جھوٹ کو اسی وجہ سے معاف کر دیا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے پانے کے لیے مجھ سے یہ جھوٹ بولا ہے، مگر اب اس گھر میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتیں جنہیں دیکھ کر میں بار بار یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر میرے دیور کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ میری اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے بھی پوچھی تھی کہ یہ لڑکا، اس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ تب میری ساس نے عجیب جواب دیا، بیٹی یہ اسی رویے کے قابل ہے، ہم نے اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی مگر یہ اپنی مستی میں پڑا ہے۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات بہت بری لگی۔ پاگل پن یا بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتی، مگر یہ عجیب ماں تھی جو اپنے بیٹے کے علاج کی وجہ سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ اب اس پر کوئی توجہ نہ دیتی، بلکہ ہر وقت اسے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مار پیٹ کا نشانہ بناتی رہتی۔ مجھے ایک دن ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے دیور کا علاج کروں۔ میں ویسے بھی ذہنی امراض کی ماہر تھی، میرے علاج سے کئی لوگ شفا پا چکے تھے۔ تبھی میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ان سے کہا، ماں جی آپ کہیں تو میں شہویز کا علاج شروع کر دوں، اس کا علاج ممکن ہے، اور ویسے بھی ذہنی بیماری کوئی اتنی بڑی معذوری نہیں ہوتی کہ جس کا علاج نہ ہو سکے۔ میری بات سن کر میری ساس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارے نہیں بیٹی، تم نہیں جانتی، ہم اسے کئی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں لیکن یہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بھلا تمہیں کیوں کہتے؟ ہم تمہیں بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا علاج کرو، مگر ہم جانتے ہیں نا اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ نہیں ماں جی، آپ نے ابھی تک میرے علاج کی طاقت نہیں دیکھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے اور سب کا علاج کامیاب ہی ہوا ہے۔ آپ دیکھے گا، میں آپ کے بیٹے کا ایسا علاج کروں گی کہ یہ دوبارہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ میری ساس میری بات سن کر ہنس پڑی۔ نہیں بیٹی، تم اس کا علاج نہیں کرو گی، اور ہماری اجازت کے بغیر تو تم ایسا کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا علاج ہو، اور وہ بھی کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں۔ تم تو جانتی ہو کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ جس دن تمہارے دیور کا علاج ہو گیا اس دن کچھ نہیں بچے گا، وہ ہوگا جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میری ساس کی یہ مبہم سی بات میرے ذہن میں کھٹکنے لگی تھی۔ آخر میرے دیور کے علاج میں ایسا بھی کیا راز تھا جس کے بعد سے میرے گھر والوں پر طوفان آ جاتا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے؟ یقیناً یہ بات ساس نے کسی گہرے معنی میں کہی تھی، اس بات کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ میری ساس اپنے ہی بیٹے کا علاج نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، مگر مبین بھی میری بات سن کر بھڑک اٹھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اور ماں جی پاگل ہیں؟ ارے اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، پھر تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ مگر مبین آپ مجھے ایک موقع تو دیں، اور اس میں حرج ہی کیا ہے اگر میں اپنے دیور کا علاج کر لوں؟ کیا پتہ یہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اپنی نارمل زندگی گزارنے لگے۔ نہیں، تم نہیں جانتی کہ اس کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا، پھر تم خود بھی پچھتاؤ گی اور مجھے بھی کہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب حرکتیں کرو، تم اپنے گھر پر دھیان دو، مجھ پر توجہ دو۔ اگر تمہارے پاس اتنا ہی وقت ہے تو کبھی میری دوستوں سے مل لو، میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو سے تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، آج اپنے کاروبار میں لاکھوں اسی وجہ سے کما رہا ہوں کہ میں نے کاروبار پڑھا ہے، تم بھی میرا ہاتھ بانٹو۔ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور یہ بھی جان گئی تھی کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ میرا شوہر اور ساس دونوں ہی مجھے اس امر سے منع نہ کرتے۔ اب میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس کا علاج کیسے کروں۔ ایک شخص کی زندگی میرے سامنے تباہ و برباد ہو رہی تھی، میں محض اپنے سسرال کے دباؤ میں آ کر اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دیور کا علاج ضرور کروں گی۔ میری ساس بھی زیادہ تر گھر نہیں ہوتی تھیں اور گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ایسے میں اور شہویز گھر میں ہوتے تھے۔ ساس کے جانے کے بعد میں شہویز کے کمرے میں گئی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ خوشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔
شاید وہ عورتوں کے لباس میں سجی سنوری لڑکیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور یہ بات میں پہلے ہی نوٹ کر چکی تھی۔ اسے سجی سنوری لڑکیاں دیکھ کر عجیب سی خوشی ملتی۔ پھر وہ مجھے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سامنے بیٹھی اور بولی، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میری بات سنتے ہی وہ اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ میرا نام کیا ہے میرا نام؟ میں نہیں جانتا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگا۔ پھر مجھ سے جو بات اس نے کہی وہ بڑی عجیب تھی۔ میرا باپ نشہ کرتا ہے۔ نہیں، میرا باپ نشہ نہیں کرتا۔ وہ خود کو دوبارہ سے مارنے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی ہی رہی۔ پھر اس نے دوسری بات خود ہی شروع کر دی، دیکھو میں لڑکیوں کو نہیں چھیڑتا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زور زور سے چلانے لگا۔ میں نے اس کو پرسکون کرنے کے لیے ٹھنڈے جوس کی بوتل دی، کہا کہ یہ پی لو۔ جوس دیکھتے ہی وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا اور گٹا گٹ جوس پی گیا۔ میں اسے دیکھتی رہی، وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتا رہا۔ اب مجھے اس کی باتوں سے، رویے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دراصل صدمے کا شکار ہے۔ میں اس کے صدمے کو ٹھیک کر سکتی تھی اگر میں روزانہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتی۔ میرے یہ علاج کا حصہ تھا، مگر میں نے اپنی ساس اور شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مگر پھر جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی تو وہاں میری ساس کھڑی مجھے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ میں انہیں اس طرح دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماں جی آپ کب آئیں نہ بیٹھیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ وہ وہیں سے گرج کر بولی کہ اس خبیث کا علاج نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہو گیا تو تم لوگوں کے لیے بھی بہت مسئلہ بنے گا۔ میری ساس نے یہ کہا اور مجھے اٹھنے کا کہا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی تو بولی، فٹافٹ اپنے کمرے میں چلو، دوبارہ میں تمہیں اس کے ارد گرد نہ دیکھوں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں شاہ میر کا علاج ضرور کر کے رہوں گی۔ خدا کی کرنی ایسی کہ کچھ دنوں کے بعد ہی میری ساس اور شوہر کا ٹکٹ نکلا۔ ان لوگوں کے لیے عمرے کا موقع تھا اور یہ مفت تھا، اس میں نکلا۔ ان لوگوں کے لیے عمرے کا موقع تھا اور یہ مفت تھا، اس میں کسی قسم کے پیسے نہیں تھے۔ میرا شوہر جہاں ملازمت کرتا تھا یہ ٹکٹ انہی لوگوں نے دیا تھا، سب خرچہ یہ برداشت کر رہے تھے۔ یہ شادی سے پہلے کی بات تھی جب انہوں نے اس ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، تبھی میرا نام نہیں آیا۔ یوں اتفاقاً مجھے اپنے ہی گھر رہنا تھا۔ میرا شوہر اور میری ساس عمرے کے لیے اگلے ہفتے گھر سے چلے گئے۔ اب میں اور میرا دیور اکیلے تھے۔ میں اس کا علاج کر سکتی تھی۔ میرے لیے تسلی بخش موقع تھا، کیونکہ 15 دنوں میں اپنا علاج کی طاقت سے یہ جان سکتی تھی کہ میرے دیور کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے اور وہ اس حالت میں کیسے پہنچا، اور پھر جو قیامت میرے سر پر ٹوٹی وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ باقی مختلف ذرائع سے بھی مجھے اس چیز کا پتہ چلا تھا کہ میرا دیور دراصل میرے شوہر کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ ان کے چچا کا بیٹا تھا۔ کاروباری دشمنی میں میرے شوہر کے چچا نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی تھی۔ سب کچھ میری ساتھ میرے دیور کی تائی اور تائی کے بیٹے کے ہاتھ آ گیا۔ میرے دیور نے اس بات پر احتجاج بھی کیا، مگر اسے لڑکیاں چھیڑنے کے جرم میں ایک دن تائی ابو نے اس قدر مارا کہ وہ بیچارہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ یہ واقعہ بھی بڑا ہی دل سوز تھا۔ جب اسے ایک لڑکی پسند تھی جس کی شادی کہیں اور ہو گئی، وہ وہاں آس پاس منڈلا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تایا کو اطلاع کر دی اور یوں شاہ میر کو اس قدر مار پڑی کہ وہ دوبارہ ایک عام زندگی بھی نہیں گزار سکا۔ میرے سسر نے اپنے یتیم بھتیجے پر جان بوجھ کر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ وہ اپنی رہی سہی ہمت بھی کھو بیٹھا، اور آخرکار ان لوگوں کے تانے تشنوں نے اسے پاگل بیچارہ بنا دیا۔ پھر یہ لوگ اسے ایسی دوائیں بھی دیتے رہے جن سے اس کا ذہنی توازن اور جاتا رہا، اور وہ ایک ایسا لڑکا بن گیا جسے نہ دنیا کی ہوش تھی اور نہ ہی اپنی جائیداد کی۔ ظاہر ہے اگر وہ ہوش میں آ جاتا تو ساری جائیداد اسی کے نام تھی۔ اس بیچارے کو پاگل ظاہر کر میرے سسر، میری ساس اور میرے شوہر نے یہ جائیداد ہتھیا رکھی تھی۔ میں تو کسی صورت بھی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے اپنی ساس کو واپسی پر صاف بتا دیا کہ میں آپ کے ارادے سے واقف ہو چکی ہوں کہ آپ شاہ میر کی صحت یابی کیوں نہیں چاہتی۔ انہوں نے شاہ میر کا علاج روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میرا ضمیر جاگ چکا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا، اس کا علاج وہاں جاری رہا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے بہت برا بھلا کہا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ رفتہ رفتہ ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ بھی میری بات سے متفق ہو گئے کہ ہمیں ایک معصوم اور یتیم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ساس اور سسر
اب بھی اس بات کے خلاف ہیں۔ وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میرے اپنے دیور کے ساتھ غلط مراسم ہیں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے اسے بھائی سمجھ کر اس کی یتیمی کا حق ادا کیا ہے کہ کہیں میں بھی اس کا حق کھانے کی مرتکب نہ ہو جاؤں اور یہ گناہ میرے بچوں، میری نسلوں تک کو برباد کر دے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس بدنامی کا سامنا کیسے کروں، اپنے دیور کو اس کا صحیح حق کیسے دلواؤں، اور کیا میرے لیے یہ سب صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کیا مجھے اپنے ساس سسر کا ساتھ دینا چاہیے یا اپنے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔